جناب گورنر گلگت بلتستان فیصل واڈا، جنہوں نے اس طرح بھی تقریر کیا کہ الیکشن ہونے لگا ہے، علی امین گنڈکپور فیڈرل منسٹر، اور میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں چیئرمین وابڈا، جن کی جنون کی حد تک جو لگاؤ ہے اس پروجیکٹ سے، اور جو آگے بھی ان کا پلانز ہیں، جو آگے ہم ڈیمز بنانا چاہتے ہیں، میں آپ کو خاص طور پہ آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، دیکھیں قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔ قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ آگے کا سوچتی ہیں، جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد وہ کیا دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہماری قوم کس طرف جائے، اور پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلے کرتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی قوم نے بڑا کام نہیں کیا جو مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہے۔ بڑے فیصلے ہی بڑی قومیں بناتی ہیں۔ اور تیسری چیز، جو سب سے امپورٹنٹ چیز، کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے، اپنے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرتی ہے، وہ اس طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہوں زندگی کی ریس میں، یعنی جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، اور اتنا ہی امپورٹنٹ کہ ان کو انصاف دینے پہ، رول آف لاء جس کو کہتے ہیں۔ ایک قوم میں جب انصاف ہوتا ہے تو قوم ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہے، ظلم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو قومیں جب اوپر گئی ہیں ان کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ رول آف لاء آیا، قانون کی بالادستی، تعلیم کے اوپر زور دیا گیا، اور پھر یہ دیکھا لوگوں کا جب آپ دھیان رکھتے ہیں تو ظاہر آپ ان کی صحت کا دھیان رکھتے ہیں، آپ ہسپتال بناتے ہیں، آپ پرائمری ہیلتھ کیئر کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک قوم دور اندیش ہوتی ہے جو کہ بڑی قوم بنتی ہے۔ چائنا کی ترقی دیکھ لیں آپ۔ چائنا کی کمال یہ ہے کہ وہ 30 سال کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ ہم جب چائنا گئے تو ان کے اتنے آگے لمبے پلان بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے سے سوچتے ہیں کہ آگے ہمیں پانی کا مسئلہ آئے گا، ہمارے وہ علاقے پیچھے رہ گئے، ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے۔ تو ان کی بہت بڑی یہ خوبی ہے اس قوم کی کہ آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گئے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 30 سال پہلے کہ چائنا دنیا کی وہ قوم بن جائے گی جو اب خوف زدہ ہیں باقی قومیں کہ یہ اب چائنا کی ترقی سے ڈرے ہوئے ہیں، جتنی تیزی سے وہ آگے جا رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، جب میں چائنا گیا، ہم نے جب ان کی کمیونسٹ پارٹی سے بات چیت کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کتنا بڑا ترقی کا راز ان کی دور اندیشی ہے، بڑی آگے کا سوچتے ہیں یہ۔ اور جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے یہ شارٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے، جو جب ڈیموکریسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی کے اوپر زور لگاؤ، کیونکہ ہم نے الیکشن میں وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے۔ یہ سوچ کی وجہ سے آج یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے دریاؤں کی، پانی کی، اور یہ جو ہمارا گریڈینٹ ہے، یعنی ہم پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے اوپر ہائٹ سے لے کے سمندر تک ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ سب سے سٹیپ ہے۔ اس کے اوپر 12 موسم ہیں، کلائمیٹک زونز ہیں، K2 سے لے کے سمندر تک آپ جائیں، اور پھر اس کے بعد دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم
اتنی بجلی بنا سکتے تھے اب تک. جب ہماری شروع میں جو اصل ترقی ہوئی پاکستان میں، تربیلا ڈیم بنائی، منگلا ڈیم بنائی، سستی بجلی کے اوپر پاکستان کی انڈسٹری کھڑی ہونی شروع ہو گئی. لیکن ہم نے یہ 90 کی دہائی میں یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا، یعنی جب آپ کس پیسے دیتے ہیں باہر سے امپورٹ کر کے فرنس آئل لے کے آتے ہیں، یا جو آپ گیس لے کے آتے ہیں یا کوئلہ لے کے آتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں، کتنے باہر جا رہے ہیں. جب آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ جب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، یعنی زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں، کم اندر آ رہے ہیں، وہ ملک کی معاشی حالات اس کے بعد نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کا یہ خسارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، یعنی آپ کے ملک میں کم ڈالر آ رہے ہیں، باہر زیادہ جا رہے ہیں، تو جیسے ہی خسارہ بڑھتا جاتا ہے، روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو روپیہ شروع ہوا تھا ایک وقت پہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو 5 روپے 10 روپے کا ڈالر تھا. تو آج روپیہ کدھر چلا گیا؟ کیونکہ ہمارے ڈالر زیادہ ملک سے باہر جاتے تھے، کم ملک میں ڈالر آتے تھے، خسارہ بڑھتا جاتا تھا. ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. تو اس کا مطلب کہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا تھا، کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، روپیہ نیچے آ جاتا ہے. تو جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے کہ ہم نے فرنس آئل یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانی شروع کی تو اس کا پریشر پڑنا شروع ہوا ہماری کرنسی پہ. یہ یاد رکھیں، جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے، ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریب آدمی کو اثر ہوتا ہے، غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے، انڈسٹری لگائے، وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی. تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے، ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے، ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی. اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر بھی افیکٹ کیا. انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے، ہم ڈی انڈسٹریلائز کرتے رہے. ہمارے مقابلے میں جو اور ملک تھے ہمارے سے پیچھے تھے، وہ زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے. اور اس میں ساری ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایشین ٹائیگرز، ان سب کی مثال ہے ہمارے سامنے. تو یہ جو آج ہم نے اس کی بڑا فیصلہ کیا ہے، ایک ایسی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں. دیا میر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی. کیوں جنرل مظہر؟ یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری. چائنا نے 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی 80,000 ہیں، لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ 5000 ہیں. ہماری 3 ہیں، یہ تیسری دو ہیں، یہ تیسری بننے جا رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی. اپنے ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی، ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا اس کا. اور یہ جو دیا میر بادشاہ ڈیم، آپ کو پتہ ہے یہ آج سے 50 سال پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوا بنانے کا. اس کی سائٹ تو پہلے سے تھی، کیونکہ زبردست سائٹ ہے اس کی. یعنی جو راک سٹرکچر ہے، یہ جو پتھر ہیں اس سے بہتر جگہ ڈیم کی ہو ہی نہیں سکتی. نیچرل ڈیم ہے. 40 سال پہلے فیصلہ ہوا اور آج جا کے ہم اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. تو یہ اگر آج ہم پیچھے دنیا آگے نکلی ہے اور ہم اپنے اوپر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے، تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی وجہ ہے.
اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں اس کے بعد اور ڈیمز کے پوری بنایا ہوا ہے ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی. اس سے ہوگا کیا؟ نمبر 1 کہ ہمیں کوئی روپے پہ پریشر نہیں پڑے گا, ہمارے فورن ایکسچینج پہ پریشر نہیں پڑے گا, اپنا فیول ہوگا, یعنی جو پانی ہے وہ پاکستان کا ہوگا, امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا.